پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو کہ منسوخ ہو چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ کہا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ایک تحریک ہے، یہ جاری رہے گی۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے۔ بخاری صاحب، علی بن گنڈا پور صاحب تو کہہ رہے ہیں دھرنا جاری ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب جو ووٹر سپورٹر جو بیچارہ اتنا سفر کر کے واپس اپنے گھروں کو آئے ہیں، اب ان کا کیا قصور ہے؟ کیا لگتا ہے وہ دوبارہ ٹرسٹ کریں گے؟ ایک شعر بھی مجھے یاد آیا ہے، وہ بھی میں سنا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ کر رہی ہے نا، وہ بالکل کسی قیمت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں شعر سنا دوں؟ پلیز۔ وہ ایک شعر ہے، نہ دین نہ ایمان کون لوگ ہو تم، کبھی کسی طرف ہو کبھی کسی طرف۔ اب اس کے بعد اب جواب مجھے دیں کہ یہ کچھ مزید ویسے اصولی طور پر اس کے بعد کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یو ہیو سیڈ اے لاٹ، بٹ ایک تو یہ آپ نے حالت دیکھی تھی ان کی جب یہ فرما رہے تھے وہ جی کہ ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے لفظوں سے لگ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پارٹیاں کبھی نہیں پنپتی جس کی لیڈرشپ اپنے ورکر سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی آپ سیاسی طور کے اوپر اونچ نیچ، کبھی بیان، کبھی واپس بیک ٹرن، یو ٹرن، یہ سب پاسبل، بٹ یو کانٹ لائی ٹو یور فیملی اینڈ ٹو یور سپورٹرس، ٹو یور ورکرس۔ ہی از کیٹیگوریکلی لائنگ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کہ ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے وہ دھرنا کال آف کر دیا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جاری ہے، پورے ملک میں جاری ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ شوکت یوسف سعید صاحب، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کی بیک گراؤنڈ جرنلزم کی ہے، جرنلسٹ ہیں، جی، اس لیے وہ سچ ان کے منہ سے، کہتے ہیں نا سچ منہ سے نکل جاتا ہے، کوشش نہیں کرتا۔ انہوں نے ایسی تیسی کی ہے پارٹی کی، کل ایک انالیسس کیا، انہوں نے ایک تجزیہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو پوری پارٹی کی لیڈرشپ نے مایوس کیا ہے کیونکہ سین سے سارے غائب تھے۔ بالکل، بیرسٹر آپ گوہر، مجھے بیرسٹر بتائیں صاحب، اسد قیصر، عمر کوئی ایوب نظر کہاں نہیں تھا، آیا۔ بیرسٹر گوہر کہاں تھا، اسد قیصر کہاں تھا، علی احمد خان کہاں تھا، فلانا کہاں تھا۔ وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جو اتراتے ہیں بہت زیادہ پارٹی میں، نیچی آنکھیں کر کے وہ دیکھتے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جسارت شیر نہیں افضل ہے۔ مروت جو کہ بڑی بڑی باتیں بھی کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں وہیں میڈیا آ پہ رہا آ کے۔ ہوں، اور یہ لوگ کہاں تھے؟ Nobody was on the scene. That means the party itself disowned the whole activity which was going on in and around Islam Abad. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے نام لے لے کے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیڈرشپ نے بہت مایوس کیا ہے، اور جب آفر کر دی گئی تھی ڈائیلاگ کی حکومت کی طرف سے تو اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ میرے خیال سے یہ بہت ہی جینوئن سوالات ہیں۔ اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں نا کہ میں کیوں پیچھے رہوں، شیر افضل مروت صاحب بھی بول پڑے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بھرکس نکال دیا گنڈا پور صاحب کے کلیم کا بھی، اور وہ جو چی گویرا ہیں، کیا نام بتایا تھا میں نے اس کا آپ کو، شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کے کلیم کا سینکڑوں شہید ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں 12 افراد شہید ہوئے۔ شیر افضل مروت از اے ریسپانسبل پرسن آف دا پارٹی، اچھا 12 ہی از لوگ این ایکٹیو، وہ 12% کہہ رہا ہے، اور محسن نقوی اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ لاؤ لاشیں، لائیں نام، لائیں پتے دیں کہاں جنازے ہوئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اتنی بے عزتی اور تذلیل ہوئی ہے خود پارٹی کی لیڈرشپ کے ہاتھوں کہ کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا پارٹی کے لیڈرز نے کل خود پہنچایا ہے، کیونکہ انڈیسیشن تھا، کہیں لگتا ہی پارٹی کی کوئی کمانڈ ہے۔ اور سپرلیٹو یہ ہے کہ خان صاحب فرما رہے ہیں کہ خدا کے لیے مذاکرات کے لیے سنگجانی چلے جائیں، اور مائی کہتی میں تو نہیں بالکل۔ بخاری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس بار تو بہت ناراض ہوا ہے۔ بخاری صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا سب سے زیادہ زیادتی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ اس پر تو اب آئیں گے۔ یہ تو میرے خیال سے پروڈیوسر نے ٹھیک کیا ہے کہ بلیپس جو ہیں وہ لگا دی ہیں، ورنہ جو جس قسم کی دشنام ترازی اس ورکر نے جو پشاور سے چل کے یہاں تک آیا اور تمام تر صعوبتیں برداشت کر رہا تھا، اس نے جو چیخ ماری ہے وہ سننے کے قابل ضرور تھی۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو پارٹی کی لیڈرشپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور ان کے رویے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ عدالتوں کی سہولت کاری کے بارے میں اپنے پروگراموں میں کتنا بحث کرتا رہا ہوں، کتنا کچھ بتاتا رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی وہ سہولت کاری اب ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، آج سپریم کورٹ کی ایک پروسیڈنگ کے دوران جو کے پی کے کی حکومت کے وکیل ایک مقدمے پیش ہوئے تھے،
ان کا جی سو موٹو ایکشن لے لیں, وہ دیکھیں کل کیا قتل و غارت ہو گئی ہے. ان کے اوپر کس نے کیا کہا ہے وہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اور خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی پتہ چلے, ادراک ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. جو شٹ اپ کال دی گئی ہے جی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں سیاسی باتیں نہ کریں. اٹ از اے شٹ اپ کال بیسیکلی. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے, اس پر بات کرنا نہیں چاہتے. جسٹس امین الدین خان صاحب نے فرمایا کہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک گریٹسٹ آف دا گریٹسٹ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ اب وہاں پر میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے جو بلا کے کہتے تھے لے ہمارے پاس ہم فیصلہ کریں گے, جو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, جو کہتے تھے ان کا اہتمام کریں, ان کے دوستوں کو بلائیں تاکہ یہ گپ شپ کریں کل تک پیشی کے لیے, اب وہ نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کا ریبیوک ان کو مل چکا ہے ایک. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ اب کسی قسم کی سہولت کاری آپ کی نہیں ہونی ہے, آپ کے فیصلے اب ہوں گے میرٹس پر. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب بول پڑے ہیں جی. انہوں نے کہا ہے کہ جناب دیکھیے پی ٹی آئی کے مظاہرین نے ڈی چوک جانے کا اعلان کیا اور اتنے بندوبست کے باوجود وہ وہاں پہنچ کیسے گئے, سوالیہ نشان ہے. The kind of arrangements were made تو وہ کیسے پہنچ گئے. اب ان کو ہم نے کوشش کی ہے پروگرام میں بتانے کی کہ کہاں کیسے ان کو چھوٹ دی جاتی رہی, کیسے ان کو ریلیف دیا جاتا رہا اور کیسے وہ وہاں پہنچ گئے. لیکن جب وہ الٹیمیٹ ریڈ لائن کراس کرنے لگے تب ان کے خلاف گرینڈ آپریشن ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوں تو راستہ نکل ہی آتا ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی اور اس کی پارٹی پچھلے 2 سال سے ڈینائل موڈ میں ہے, چوروں سے بات نہیں کریں گے, ڈاکوؤں سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, بے پناہ آفرز ہوئی ان کو, زرداری صاحب نے کہا, بلاول بھٹو نے کہا, شہباز شریف صاحب نے کہا, مریم نواز نے, بہت سارے لوگوں نے کہا, لیکن انہوں نے ایک بھی مان کے نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے بشرا کا. ان کا جو وہ خواب تھا نا لیڈرشپ اٹین کرنے کا, وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا. اب میرا نہیں خیال کہ پارٹی کی وہ لیڈرشپ جن کی بات نہیں سنی انہوں نے, جن کو درخور اتنا نہیں سمجھا انہوں نے, وہ اب ان کی قیادت میں ان کی قیادت پر تو پہلے ہی بہت بڑے سوالیہ نشان تھے. کیا آپ کریکٹیسائز کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا سیاسی پارٹی نہیں بننی چاہیے, سیاسی پارٹی ختم نہیں ہونی چاہیے, سیاسی قوتوں کے یہ انجام نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ بہتر فیصلے کر کے پارٹی جو ہے وہ اپنی ریپوٹیشن بھی بچا سکتی تھی, اپنے لوگوں کا نقصان بھی بچا سکتی تھی اور اپنی عزت بھی بچا سکتی تھی. دیکھیے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں. پارلیمنٹ میں وہ ایک بہت بڑی قوت ہے جی. باقی سیٹیں اگر نہ بھی ملیں تو 183 کے قریب تو ان کے ایم این ایز ہیں نا, اور لاہور میں 200 کے قریب ان کے ایم پی ایز ہیں, لاہور میں اور سندھ میں ملا کے اور بلوچستان میں. مجھے بتائیے اتنی بڑی پولیٹیکل قوت جو ہے وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھ کے عذاب کر دے حکومت کے لیے. بالکل بخاری صاحب, یہ بالکل درست بات ہے. اب 2011 سے لے کر اب 2024 یعنی وہ بھی ختم ہونے والا ہے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کئی احتجاج کیے ہیں, کئی دھرنے جلوس کیے ہیں. کیا اس لیول کا احتجاج جو کچھ اس احتجاج میں ہوا ہے, جس طرح سے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے ربڑ کی گولیاں اور متعدد چیزیں ان کے پاس برآمد ہوئی ہیں, اس لیول پر پاکستان تحریک انصاف کا کارکن یا ان کی قیادت پہلے کبھی نہیں دیکھی ہم نے اس لیول پہ؟ کبھی ایسا ہوا ہے پہلے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے اتنا لو لیول پہ جا کے انہوں نے ہٹ کیا ہے. یہ ایک نئی اصطلاح بھی لے کے آئے ہیں, ایک نئی روش بھی لے کے آئے ہیں, ایک نیا انداز بھی لے کے آئے ہیں پالیٹکس میں. ایجیٹیشن کرو ایجیٹیشن کرو ایجیٹیشن کرو. یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ 4.25 سال کا عرصہ جو حکومت کا ہے اس میں پرائم منسٹر نے جتنے جلسے کیے ہیں پوری پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اتنے نہیں کیے. جی ٹھیک ہے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو یہ کہ آپ اکنومیکلی کرپل ہو گئے, یعنی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو سلوک کیا, ایک بڑی لمبی طویل بحث ہے, میں اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہوں. آپ کی غلط پالیسیوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا. آپ ایک پروجیکٹ نہیں لگا سکے گا, میگا پروجیکٹ کوئی ایک. یہاں تو چھوڑ دیں, یہاں تو 4.25 سال تھا, جہاں آپ 12 سال سے ہیں وہاں کیا کیا آپ نے؟ بالکل 2014 سے میرا خیال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انصاف کی شروع ہو گئی تھی, جب آپ ڈینائل موڈ میں ہوں گے, جب آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے,
تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ یہی نکلیں گے. بالکل. ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر صاحب بھی بول پڑے ہیں, وہ ہم اس وقت چونکہ وقت کی ہاں ہمارے جی پاس وقت کمی کم ہے, ہے, بریک لینی ہے. ہاں لیکن ہم ضرور یہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا, نہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک تھی, نہ اس کا انداز ٹھیک تھا, اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی پاکستان کے اوپر کوئی اچھا وقت آنے لگتا ہے, کوئی بڑی لیڈرشپ وزٹ کرنے لگتی ہے, ان کو احتجاج سوچتے ہیں. انہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ شی کی وزٹ جو 2014 میں دھرنا دیا تھا بالکل. اس کا بھی ذکر کیا ہے.